بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، انا ساغر واقعے کے بعد پرتھوی راج اور اس کے حواریوں نے دوبارہ مشورہ شروع کر دیا کہ اس فقیر اور درویش کو کیسے شکست دی جائے، اور مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے مقابلے کے لیے شادی دیو کا انتخاب کیا جائے۔ شادی دیو نامی ایک دراز قامت اور تنو مند جادوگر اجمیر کے سب سے بڑے مندر کا پجاری تھا۔ اپنے طاقتور جسم اور ساحرانہ کمالات کے باعث ایک دیو کی حیثیت رکھتا تھا، یہاں تک کہ آس پاس کے علاقے میں شادی دیو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ پرتھوی راج نے اس نازک مرحلے پر شادی دیو کو طلب کر کے ہندو مذہب کو درپیش خطرات کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس سے درخواست کی کہ وہ اپنے جادو کی بے پناہ طاقت کے سہارے اپنے دیوتاؤں کے ذریعے مسلمانوں کو اس بستی سے نکال باہر کرے اور ان کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ شادی دیو نے اپنے سفلی علوم کے ذریعے حضرت خواجہ غریب نواز اور ان کے ساتھیوں کا روحانی مقام جاننے کی بہت کوشش کی۔ کئی دن کی محنت کے بعد آخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان فقیر کو آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ شادی دیو نے اپنے تمام تابع جنات شیاطین کو طلب کیا۔ ایک شیطان نے اس سے ایسی سرگوشی کی کہ شادی دیو کے چہرے پر مسرت و شادمانی کے گہرے سائے رقص کرنے لگے۔ اس نے فوراً جا کر پرتھوی راج کو خوشخبری دی کہ بالآخر وہ مسلمان درویش پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حکومت وقت نے چین کی سانس لی اور شادی دیو حضرت خواجہ غریب نواز سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ شادی دیو نے مختصر عرصے میں اپنے چیلوں کو نئے نئے جنتر اور منتر سکھائے اور پھر ساحروں کی فوج لے کر اس مقام پر بڑھا جہاں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے درویشوں کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ جیسے ہی وہ جادوگروں کی جماعت ان حق پرستوں کے قریب پہنچی تو راجپوت جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے کچھ گھبرا سے گئے۔ ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے حضرت خواجہ غریب نواز سے عرض کی کہ حضرت وہ آ رہے ہیں، انہیں روکیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ وہ پہلے بھی آئے تھے اور ناکام ہو کر چلے گئے تھے، اب ان کی دوبارہ آمد سے ہمارے کاموں میں کیا خلل پڑے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اطمینان سے فرما کر نماز میں مصروف ہو گئے۔ شادی دیو نے اپنا جنگی منصوبہ اس طرح ترتیب دیا کہ وہ اور اس کے ساتھی بہت دور سے طلسم پڑھتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ ایک خاص مقام پر تمام جادوگر ٹھہر گئے۔ شادی دیو نے ان سے آگے بڑھنے کے لیے کہا، مگر اس کے چیلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آگے بڑھنے کی ان کے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ دراصل وہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلا حملہ شادی دیو مسلمانوں پر خود کرے اور پھر وہ اس کی مدد کے لیے اس کے پیچھے رہ کر اپنے جادو کا استعمال کریں گے۔ شادی دیو اپنی ساحرانہ قوت کے اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے وہ بے اختیار آگے بڑھا اور ساتھ ہی اپنے پیروکاروں کو ہدایت کرتا گیا کہ وہ مسلسل جنتر اور منتر کا ورد کرتے رہیں۔ اس طرح شیاطین جنات مل کر ان مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اس طرح جو مسلمان اس کے حملے سے فرار ہو کر اس طرف آئیں گے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ عجیب منصوبے تھے، عجیب خوش فہمیاں تھیں۔ شادی دیو حالت قہر میں اپنے ساحرانہ کمالات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے اور آگ برس رہی تھی، منہ سے بھڑکتے ہوئے شعلے نکل رہے تھے۔ ایک پرہول منظر تھا۔ اس کی ہولناکی میں شادی دیو کی گرجدار آواز نے مزید اضافہ کر دیا کہ مسلمان درویش سن لیں، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب تک میں خاموش رہا
تم لوگ عافیت میں رہے۔ آج میں نیند سے جاگ گیا ہوں اور میری یہ بیداری دیوتاؤں کے دشمن کو ہلاک کر ڈالے گی۔ شادی دیو اس قسم کی لاف زنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، لیکن ابھی اس نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ وہ اچانک رک گیا اور اس کے منہ اور آنکھوں سے نکلنے والے شعلے بھی یکا یک بجھ گئے۔ شادی دیو چند لمحے حیرت میں ڈوبا رہا، پھر اس نے چیختے ہوئے آگے بڑھنے کی دوبارہ کوشش کی تو اپنے جسم کو جنبش تک نہ دے سکا۔ دوسری بار پھر چیخا تو اس مرتبہ اس کی زبان بھی ساکن ہو گئی۔ شادی دیو کے معاون جادوگر اپنے گرو کی اس حالت کو اور خاموشی کو دیکھ کر سمجھنے لگے کہ ہمارا گرو کوئی نئی حکمت عملی ترتیب دے رہا ہے، اور وہ خود زور زور سے اپنے سکھائے گئے جنتروں اور منتروں کو پڑھ رہے تھے، جن کی طویل عرصے سے ان کو مشق کرائی گئی تھی۔ اسی دوران حضرت خواجہ غریب نواز اپنی نماز سے فارغ ہو چکے تھے جب مریدوں نے آپ کو اطلاع دی کہ شادی دیو اور اس کے جادوگر ساتھیوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو آپ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے۔ کچھ فاصلے پر شادی دیو ساکت و جامد کھڑا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک پر جلال نگاہ شادی دیو کے جسم پر ڈالی تو اس کے جسم پر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ بلند آواز میں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو پکارنے لگا۔ صدیوں سے رام رام کرنے والی بت پرست جماعت کا ایک باکمال فرد اور بانی اپنی زبان بھول گیا تھا اور ایک ایسے کلمے کو بار بار دہرا رہا تھا کہ جس کے پڑھنے سے کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب شادی دیو کے شاگردوں نے اپنے استاد کا یہ حال دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور شدید وحشت کے عالم میں ہذیان بکنے لگے۔ پھر انہیں جس قدر نازیبا الفاظ یاد تھے وہ سب کے سب شادی دیو کے نام کے ساتھ چسپاں کر دیے۔ شادی دیو بہرحال اپنی قوم کا معزز ترین فرد تھا، اس لیے دشنام ترازی برداشت نہ کر سکا۔ آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف پلٹا اور جو لکڑی اور پتھر اور جو آگ حضرت خواجہ غریب نواز اور ان کے درویشوں پر برسا رہا تھا، وہی پتھر، لکڑی اور آگ اب اپنے شاگرد جادوگروں پر برسانے لگا۔ یہ بڑی خوفناک تبدیلی تھی۔ اہل باطل کی ساری تدبیریں خود انہی پر الٹ دی گئی تھی۔ شادی دیو نے اپنے کئی ساتھیوں کو اپنے جادو سے ہلاک کر ڈالا۔ جو باقی بچے وہ شادی دیو کا جنون دیکھ کر فرار ہو گئے۔ شادی دیو کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس بگڑتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر اپنے خدام کو پانی کا ایک پیالہ لانے کے لیے حکم دیا، تو جیسے ہی پانی کا پیالہ لے کر وہ خادم آیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے شادی دیو کو وہ پانی پینے کا حکم دیا۔ تو شادی دیو نے جب وہ پانی کا پیالہ پیا تو کفر کی ساری تاریکیاں دل و دماغ سے چھٹ گئیں اور بڑے عقیدت مندانہ انداز میں حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا۔ خدا پرستوں کی صف میں ایک اور کلمہ گو مسلمان کا اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کفر کے قلعے میں ایک اور گہرا شگاف اور گڑھا پڑ گیا تھا۔ پرتھوی راج اور اس کے حواریوں کو یہ ایک کھلی شکست تھی۔ اللہ نے حضرت خواجہ غریب نواز اور ان کے درویشوں کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا تھا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہندو جادوگروں کا بہت بڑا شادی دیو مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گیا تھا، اور لوگ پھر جوک در جوک کافرانہ مذہب چھوڑ کر آہستہ آہستہ اسلام کی طرف بڑھنے لگے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔